बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 36। उस जंग का कोई फैसला कुन नतीजा बरामद नहीं हुआ, फिर भी ईसाइयों के कई सरसब्जो शादाब इलाके तबाह बर्बाद हो गए और सलीबियों को शदीद माली नुकसानात का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नुमाया कामयाबियां हासिल हुई। एक ये के सलीबियों के दिलों पर वालिय मिस्र की धाक बैठ गई, दूसरे 1000 के करीब फ्रैंक्स कत्ल हुए और उनका सालार डोडी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कैद में आ गया। गाई ऑफ लोसिग्नन ने यरूशलेम पहुंचकर अपना एक सफीर दमिश्क भेजा और फ्रैंक्स के सालार डोडी की रिहाई के लिए मुंह मांगी रकम बतौर फिदिया देने की पेशकश की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम के निगरान आला की उस दरखास्त को बहुत सख्ती के साथ मुस्तरद करते हुए कहा, डोडी के मामले पर ना कोई सौदेबाजी हो सकती है, ना किसी किस्म की मुसालहत, और आइंदा इस मामले में कोई भी मुरासलत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। यरूशलेम का सफीर वापस गया तो शाह आर्मीनिया रहूपन का कासिद सालार डोडी के सिलसिले में उसी किस्म की पेशकश लेकर दमिश्क पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आर्मीनिया के सफीर को भी उतना ही सख्त जवाब दिया, डोडी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वो मर चुका है और एक मुर्दा इंसान पर गुफ्तगू करना दानिशमंदों का फेल नहीं। ईसाई सफीरों को उस किस्म के जवाबात देकर दरअसल सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने शदीद गुस्से और नफरत का इजहार किया था, वरना सूरत हाल ये थी कि फ्रैंक्स का सालार डोडी जिंदा था और उसके कमरे पर सख्त हिफाजती पहरा लगा हुआ था। वालिय मिस्र दिन में एक बार जरूर उसके कमरे में जाता था और सुल्तान के सामने सालार डोडी के जिस्म पर 10 कोड़े लगाए जाते थे। जब डोडी कोड़े की हर जरब पर किसी जिबा होने वाले जानवर की तरह चीखता था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट उभर आती थी और वो फ्रैंक्स के सालार से मुखातिब होकर कहता था, तेरी चीखें उन बेगुनाह और मजबूर मुसलमानों की चीखों का मुआवजा नहीं जो दमिश्क के नवाही इलाकों में तेरे हाथों कत्ल किए गए। मैं तो तुझे सिर्फ इसलिए चीखता हुआ देखना चाहता हूं कि अपने मकतूल दीनी भाइयों की चीखों को उस वक्त तक याद रख सकूं जब तक एक एक फ्रैंक्स मेरे सिपाहियों के हाथों कत्ल ना हो जाएं। जाती तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन एक इंतहाई फराख दिल, आला ज़र्फ और दुश्मनों के साथ भी सिला रहमी करने वाला इंसान था, लेकिन अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों के हकूक की अदायगी के सिलसिले में वो एक आहनी चट्टान से भी ज्यादा सख्त था। यही वजह थी कि मार्का अलगोला से फारिग होने के बाद अक्टूबर 1183 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजनाल्ड को उसके नाकाबिले माफी गुनाह की सजा देने के लिए करक की तरफ बढ़ा। वालिय मिस्र की फौजों ने करक के नवाही इलाके बड़ी आसानी से फतह कर लिए, यहां तक कि शहर पर भी सुल्तानी फौज का कब्जा हो गया। लेकिन रिजनाल्ड और उसके लश्कर ने फरार होकर किले में पनाह ली और दरवाजे बंद कर लिए। करक का किला अपनी मजबूती के बाइस नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 7 मंजनीके नस्ब करके 1 महीने तक संगबारी कराई, मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। किले की मजबूत फसीलों में इतना शिगाफ भी ना पड़ सका कि उससे गुजरकर एक सिपाही भी किले के अंदर दाखिल हो सकता। मुहासरा तूल पकड़ जाने के सबब दूसरे ईसाई हुक्मरानों को इतना मौका मिल गया कि वो रिजनाल्ड की मदद के लिए अपनी फौजें रवाना कर सकें। मजबूरन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुहासरा उठाकर वापस जाने लगा, मगर फिर भी चलते चलते वालिय मिस्र ने गायबाना तौर पर वालिय करक रिजनाल्ड को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ दुनिया के सबसे ज्यादा लानत ज़दा इंसान, मैं दोबारा आऊंगा और उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि हक़ ताला मुझे मेरी कसम पूरी करने की तौफीक अता नहीं फरमा देता। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कसम यह थी कि वो अपने हाथ से रिजनाल्ड को कत्ल करेगा। करक से वापसी के फौरन बाद सियासत ने एक और नई करवट ली। अरबील का हुक्मरान बदरुद्दीन और अल जजीरा का हाकिम संजर शाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुए और दोनों ने वालिय मिस्र की इताअत कबूल कर ली। संजर शाह वालिय मौसल इज़ुद्दीन मसूद का हकीकी भांजा था। जब इज़ुद्दीन मसूद को यह खबर मिली तो उसने संजर शाह को तन्हाई में तलब करके बुरी तरह डांटा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हल्काए वफादारी से निकल जाने के लिए कहा, मगर संजर शाह ने मामू की बात मानने से इनकार कर दिया और ये कहकर चला गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिमार मिल्लत हैं, उनका साथ देने ही में हम सब की आफियत है।
इज़ुद्दीन मसूद ने उस वक्त तो अपने भांजे को कुछ नहीं कहा, लेकिन अरबील के हुक्मरान बदरुद्दीन को सख्त सजा देने का फैसला कर लिया। बदरुद्दीन एक लम्हा जाया किए बगैर अपने बर्क रफ्तार कासिद को दमिश्क रवाना किया और सलाहुद्दीन अयूबी से मदद की दरख्वास्त की। सुल्तान ने 15 अप्रैल 1185 को बीरा के मकाम पर दरियाए फुरात अबूर किया। यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मोतबर और जांबाज हलीफ कोकबरी भी उससे आ मिला। रासुलैन के मकाम पर सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों ने खबर दी कि मशरकी इलाके के तमाम हुक्मरान इज़ुद्दीन मसूद को फौजी इमदाद पहुंचाने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं, मगर सुल्तान ने उस अहम तरीन खबर को एक इंतहाई मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया और अपनी फौज के साथ मारदीन की पहाड़ी के दामन से गुजरता हुआ दोनिसर जा पहुंचा। यह उसके हलीफ का इलाका था। नतीजतन यहाँ की फौज भी सुल्तान के हमरा हो गई। फिर जून 1185 के वस्त में सुल्तान मोसल के नवाही इलाके में पहुंच गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आमद की खबर सुनकर वाली मोसल इज़ुद्दीन मसूद बदहवास हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि सुल्तान इस हद तक भी कदम उठा सकता है। वाली मोसल में सलाहुद्दीन अयूबी से जंग करने की ना तो हिम्मत थी ना सलाहियत। मजबूरन उसने अपनी बूढ़ी वालिदा और 2 बीवियों को सुलह की दरख्वास्त देकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में भेजा। बादशाहों की तवील तारीख में शाज़ो नादिर ही ऐसे वाक़यात पेश आए होंगे जब मर्दों की बजाय औरतों ने सिफारत के फ़राइज़ अंजाम दिए हों। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ख़ानदान ज़ंगी की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का बेहद एहतराम किया, लेकिन सुलह के मामले में कोई बात नहीं की। मजबूरन वो ख़वातीन वापस चली आईं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बार फिर मोसल का मुहासरा कर लिया। मोसल का शुमार मजबूत तरीन किलों में होता था, इसलिए सलाहुद्दीन अयूबी शदीद संगबारी के बावजूद अपने मकसद में कामयाबी हासिल न कर सका। दूसरे बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका था। मजबूरन वाली मिस्र मुहासरा उठाकर दियार बकर चला गया। फिर बरसात का मौसम खत्म होते ही अगस्त के आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वापस आकर दोबारा मोसल का मुहासरा कर लिया। उस वक्त उस इलाके में शदीद तरीन गर्मी पड़ रही थी, जिसके असर से सलाहुद्दीन अयूबी सख्त बीमार हो गया। वाली मिस्र को तेज बुखार ने घेर लिया था। आम दवाएं इस्तेमाल की गई, मगर कई दिन तक बुखार में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। आखिर सालारों ने तब्दीली आबो हवा का मशवरा देते हुए हारान जाने का मशवरा दिया। हारान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के काबिल एतमाद हलीफ और दोस्त कोकबरी का इलाका था। वहां सुल्तान को आराम और सुकून के साथ बेहतरीन तिबी सहूलतें भी मुयस्सर आ सकती थी। एक हफ्ते के बुखार ने सलाहुद्दीन अयूबी को ढाक कर रख दिया था। अगर उसकी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो बिस्तर पर उठकर बैठ भी नहीं सकता था, मगर हक़ ताला ने सलाहुद्दीन अयूबी को गैर मामूली हिम्मत और कुव्वत इरादी अता की थी। जब वो हारान जाने के लिए बिस्तर से उठा तो ज़ौफ़ व नकाहत से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सुल्तान की हालत देखकर कोकबरी और 2 सालार उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े, मगर सुल्तान की गैरत और शुजात ने उसे गवारा नहीं किया। मुझे छोड़ दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तेज लहजे में कहा और दोनों सालारों के हाथों को अलग कर दिया जो उसके बाजू थामे हुए थे। मैं बाफजले अल्लाह अपने कदमों पर चल सकता हूँ। सालारों ने मजबूरन सुल्तान के दोनों बाजू छोड़ दिए। तमाम लोग वाली मिस्र की सादत से वाकिफ थे कि वो मुशावरत को पसंद करता था, मगर जब किसी काम का इरादा कर लेता था तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ता था, चाहे उस काम को अंजाम देने में उसकी जान ही क्यों न चली जाती। फिर देखने वालों ने देखा कि वाली मिस्र लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने घोड़े तक पहुंचा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पुश्त पर सवार हो गया। ये मंजर देखकर बाज सालारों की आंखों में आंसू आ गए। बीमारी ने सुल्तान को इस कदर थका डाला था कि घोड़े पर सवार होते वक्त उसने इंतहाई सुस्त रवि का मुजाहरा किया, वरना आज से पहले सलाहुद्दीन अयूबी एक ऐसा शाहसवार था जो हमेशा उछलकर घोड़े की पुश्त पर सवार होता था, और उसी सिफत ने सुल्तान को चौगान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया था। और आज वही अजीम शाहसवार बामुश्किल अपने घोड़े की लगामें पकड़े हारान की तरफ जा रहा था। अगरचे सालारों ने सलाहुद्दीन अयूबी की जिद के आगे अपने सर खम कर दिए थे, लेकिन फिर भी सुल्तान को घेरे में लिए हुए चल रहे थे। उन्हें अंदेशा था कि किसी भी वक्त सुल्तान के हाथ से घोड़े की लगामें छूट सकती हैं, मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने बेपनाह इस्तेकामत का मुजाहरा किया। कई बार उसके हाथ कांपे, लेकिन घोड़े की लगामें नहीं छूटी। आखिर तवील फासला तय करके अपने दोस्त कोकबरी के महल में पहुंचा और बिस्तर पर लेटते ही बेहोश हो गया। वाली हारान कोकबरी ने अपनी सल्तनत के तमाम माहिर तबीबों को महल में तलब कर लिया। हर तबीब ने अपनी तशखीसी सलाहियत और दवा आजमा कर देख ली, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मरज में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। यहाँ तक कि हारान के तमाम तबीबों ने बैक ज़बान एतराफ़ कर लिया कि उनके लिए सुल्तान की बीमारी नाकाबिल फ़हम है। दूसरे अल्फाज में तबीबों ने उस तरफ एक मुबहम सा इशारा कर दिया था
کہ صلاح الدین ایوبی کو کوئی لا علاج مرض لاحق ہے۔ طبیبوں کی رائے سن کر والی ہاران کوکبری گھبرا گیا اور اس نے ایک برق رفتار قاصد حلب کی طرف روانہ کیا، جہاں سلطان کا چھوٹا بھائی ملک عادل موجود تھا۔ ملک عادل کو بڑی رازداری کے ساتھ سلطان کی علالت کی خبر دی گئی۔ ملک عادل فوراً ہی حلب کے سب سے بڑے طبیب رازی کو لے کر تنہا ہاران کی طرف روانہ ہوا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کو چھپانے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ افواہ عام ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی افواہ عام ہوتے ہی ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ایشیائی کوچک کی صلیبی ریاستوں کے علاوہ پوری عیسائی دنیا میں ایک جشن کا سا سما تھا۔ یروشلم کے عیسائی بیت المقدس میں جمع ہو کر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بے شمار صلیبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو آ کر بوسہ دیتے اور پھر بڑے والہانہ انداز میں چیخنے کے سے انداز میں کہتے، مقدس بیٹے تیرا نام سدا بلند رہے، تیری دعاؤں سے خدا نے عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، تیرے ماننے والوں پر ہمیشہ اسی طرح تیری رحمت سایہ فگن رہے۔ یہ تو صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر پر عام عیسائیوں کے تاثرات تھے۔ اس کے برعکس یروشلم کے محل میں ہنگامہ کیف و طرب جاری تھا۔ تمام امراء اور شاہی خاندان کے تمام افراد شراب کے نشے میں غرق تھے اور سیمتن رقاصاؤں کے ہوش ربا رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوسری طرف مسلم ریاستیں بھی جشن طرب منانے میں صلیبیوں سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ والی سنجار عماد الدین، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نگران کارندہ تھا، سلطان کی موت کی خبر سنتے ہی خوشی سے چیخ اٹھا تھا، آج اللہ کی عدالت میں میرے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور ایک غاصب سب کچھ یہیں چھوڑ کر دنیا سے ناکام و نامراد چلا گیا۔ عماد الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا اور والی موصل عز الدین مسعود کا چھوٹا بھائی۔ زنگی خاندان کا ہر فرد سلطان صلاح الدین ایوبی کو غاصب سلطنت کہہ کر پکارتا تھا۔ پھر جب حلب کے محاذ پر عماد الدین نے والی مصر سے بدترین شکست کھائی تو عماد الدین نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کی حاکمیت قبول کرنے پر رضامند ہو گیا۔ پھر جب اس نے صلاح الدین ایوبی کی وفات کی خبر سنی تو فرد مسرت سے وارفتہ ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اب میں آزاد ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ والی موصل عز الدین مسعود خوش تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر سن کر بے اختیار کہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ زہریلا کانٹا ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے دور ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی خبر پر یہ تو دشمنوں کے جذبات تھے، خود اس کے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کا یہ حال تھا کہ وہ سلطان کی جان نشینی کے خواب دیکھنے لگے تھے اور سلطنت ایوبی کی تقسیم کے منصوبے بنا رہے تھے۔ پھر جب اس افواہ کی تردید ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شدید بیمار ہے اور ابھی فرشتہ اجل نے اس کی سانس غصب نہیں کی ہے، تو سارے دشمنوں اور دوستوں کے جذبوں پر اوس پڑ گئی۔ یروشلم کے عیسائی دوبارہ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لے کر دعائیں مانگنے لگے، خدا یہ مردے میں جان کیسے پڑ گئی؟ تجھے تیرے مقدس بیٹے کا واسطہ اپنی اس زمین کو عیسائیت کے دشمنوں سے پاک کر دے۔ والی موصل عز الدین مسعود اور والی سنجار عماد الدین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں بھی اپنے خدا سے یہی شکوہ کر رہے تھے کہ اس غاصب سلطان کو اتنی مہلت کیوں دی ہے، جلد از جلد اس کی سانسوں کا سلسلہ منقطع کر دے۔ ادھر دشمنوں میں والی مصر کی موت کی دعائیں کی جا رہی تھی، دوستوں اور عزیزوں میں سلطنت کی تقسیم اور وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو گئے تھے، اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسلامی ریاستوں کے تمام ماہر طبیب ہاران میں جمع تھے اور اب تک بدل بدل کر سینکڑوں دوائیں دی جا چکی تھی، مگر بخار ابھی تک نہیں اترا تھا۔ بس اتنا فرق آیا تھا کہ یہ بخار ہلکا ہو گیا تھا۔ سلطان گھنٹوں بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہتا، پھر جب ہوش میں آتا تو اپنے تیمارداروں سے کہتا کہ وہ اسے اٹھا کر بستر پر بٹھائیں۔ پھر جب سلطان کو کئی آدمی اٹھا کر بٹھاتے تو وہ چند لمحوں سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، مجبوراً اسے دوبارہ لٹا دیا جاتا۔ نقاہت کا یہ عالم تھا کہ گفتگو کرتے وقت اس کی آواز اتنی مدھم پڑ جاتی کہ بات سننے والوں کو اپنے کان سلطان کے ہونٹوں سے لگانے پڑتے۔ وہ بہت آہستہ آہستہ باتیں کرتا اور پھر بے ہوش ہو جاتا۔ تمام وفادار و معتبر امراء، ہاران کا حاکم کوکبری اور کیفا کا شہزادہ نور الدین سلطان کے سرہانے ہر وقت جمع رہتے تھے۔ کیفا کے شہزادے کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس قدر محبت تھی کہ وہ تمام امراء کی موجودگی میں با آواز بلند دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ، تو ہر شے پر قادر ہے، تو نے ہر ذی روح کی موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں، لیکن تیری ذات بے نیاز ہے،
تو اپنے حکم کو خود ہی منسوخ کر سکتا ہے۔ ہم گنہگار اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ جلال میں کوئی نظر پیش کر سکیں، پھر بھی تو رحمان و رحیم ہے، مانگنے والوں کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سلطان کے بدلے میری جان کا صدقہ قبول فرما لے اور اپنے اس جانباز سپاہی کو نئی زندگی بخش دے کہ ابھی دنیائے اسلام کو صلاح الدین ایوبی کی شدید ضرورت ہے۔ کیفا کے شہزادے نور الدین کی دعا اس قدر اثر انگیز ہوتی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ بیماری اس قدر سنگین صورت اختیار کر گئی تھی کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو اس کمرے میں جمع کیا، پھر امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے جنگجو اور جانباز یقیناً ہیں لیکن کم عمر ہیں، اس لیے دنیا کے نشیب و فراز سے بے خبر اور سلطنت کے انتظامی امور سے ناواقف ہیں۔ میں انہیں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح میرے مقصد کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹایا اور عہد وفا کو استوار رکھا، اسی طرح میرے بیٹوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ نو عمری اور بشری تقاضوں کے تحت سرزد ہونے والی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا، بے انتہا کمزوری کے سبب سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز کانپ رہی تھی اور کبھی کبھی گفتگو کے دوران میں گم بھی ہو جاتی تھی۔ تمام امراء نے قریب المرگ سلطان کے سامنے اس کے بیٹوں کے لیے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوا، یہ میرے وہ جان نثار ہیں جنہوں نے آزمائش کی کڑی سے کڑی منزل میں بھی منہ نہیں موڑا اور میرے عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیشہ سر بکف رہے۔ تم بھی انہیں اپنا بزرگ رفیق اور غم گسار سمجھنا، ہر مشکل مرحلے میں ان کے مشوروں پر عمل کرنا۔ مجھے حق تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ میرے یہ دیانتدار ساتھی تمہیں گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے اپنے معتبر امراء کے ساتھ وفادار رہنے کا حلف اٹھوایا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رونے لگا، اے مالک بحر و بر، اپنے عاجز گنہگار بندے صلاح الدین کو معاف فرما کہ وہ تجھ سے اور سلطان عادل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے والی مصر کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان کے بیٹے، بھائی اور تمام امراء رونے لگے۔ فوری طور پر طبیب خاص کو بلایا گیا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کی نبض دیکھی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ پھر اس نے مایوسی سے سر کو جنبش دی اور اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی رات سلطان محترم پر بہت بھاری ہے۔ یہ ایک طبیب کا اندازہ تھا، مگر حقیقتاً وہ صلاح الدین ایوبی کی بیماری کی آخری رات تھی۔ سلطان رات بھر بے ہوش رہا، مگر اس عالم میں بھی اس کے ہونٹوں کو مسلسل جنبش ہوتی رہی جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں نے جھک کر بہت قریب سے سلطان کی بات سننے کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، مجھے تیری بارگاہ جلال میں حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا اور کیا کر کے واپس جا رہا ہوں۔ اے مالک روز جزا، تیرے سوا میرا دستگیر اور مشکل کشا کون ہے؟ اے رحمان و رحیم، میں تجھ سے تیری بے مثال رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ مجھے سر محشر اس شرمندگی سے بچا لے کہ تیرے سوا کوئی کارساز نہیں۔ تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور طبیب خاص کا ہاتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نبض پر تھا۔ نبض اسی طرح مدھم رفتار سے چل رہی تھی یہاں تک کہ رات کا سفر تمام ہوا اور اذان فجر سنائی دینے لگی۔ یکایک سلطان صلاح الدین ایوبی نے آنکھیں کھول دی اور اس کے زرد چہرے پر کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ طبیب خاص نے گھبرا کر والی مصر کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر وہ مسرت انگیز حیرت کے ساتھ کمرے میں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، شاید بخار اتر گیا۔ واقعتاً بخار اتر گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی معجزانہ طور پر موت کے منہ میں جاتے جاتے زندگی کی طرف پلٹ آیا۔ پھر بھی وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ کئی ماہ کی مسلسل نگہداشت کے بعد صرف چلنے پھرنے کے قابل ہو سکا۔ سلطان کی صحت یابی کی خبر اس کے دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی ابھی اس قابل نہیں تھا کہ کسی جنگ میں حصہ لے سکے، لیکن تمام حریفوں کو اس کا بخوبی اندازہ تھا کہ مکمل صحت یاب ہوتے ہی ایک بار پھر سلطان ان علاقوں کی طرف ضرور پلٹے گا جن کی شر انگیزیوں نے اسے بار بار ذہنی کرب اور قلبی اذیتیں پہنچائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی صحت یابی کی خبر نے سب سے زیادہ والی موصل عز الدین مسعود کو متاثر کیا تھا۔ وہ اس قدر بدحواس تھا کہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ابھی تک اپنے دوست کوکبری کے یہاں ہاران میں مقیم تھا اور جسمانی کمزوری کے باعث طویل سفر طے کر کے اپنے دارالحکومت دمشق نہیں جا سکتا تھا۔ پھر بھی والی موصل عز الدین مسعود پر اس قدر دہشت طاری تھی
کہ اس نے اپنا ایک وفد ہاران بھیج دیا۔ وہ ہر حال میں صلاح الدین ایوبی سے صلح کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا علاقہ اور زندگی صلاح الدین ایوبی کے جانباز سپاہیوں سے محفوظ رہ سکے۔ مگر اس وقت عز الدین مسعود کی حیرت اور وحشت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل کے وفد کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ عز الدین مسعود والی مصر کے انکار کے پیچھے کوئی اور ہی خون ریز منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا دوسرا وفد بغداد بھیجا اور خلیفہ سے التجا کی کہ وہ اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان صلح کرا دے۔ آخر خلیفہ بغداد کی سفارش اور مداخلت سے سلطان صلاح الدین ایوبی عز الدین مسعود کے وفد سے ملاقات کرنے پر رضامند ہو گیا۔ پھر طویل مذاکرات کے بعد سلطان صلاح الدین اور والی موصل عز الدین مسعود کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق پورا شمالی الجزیرہ اور کردستان کا کچھ علاقہ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان کا تمام علاقہ عز الدین مسعود کے قبضے میں رہنے دیا گیا۔ اب والی موصل سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک معزز کارندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عز الدین مسعود نے والی مصر کے اقتدار کو کلی طور پر تسلیم کر لیا تھا اور سلطان کا نام پڑھے جانے والے خطبوں اور سکوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور عز الدین مسعود کے درمیان ہونے والے اس معاہدے نے عیسائی ریاستوں خصوصاً آرمینیا، کرک اور یروشلم کے لیے ایک نیا لمحہ فکریہ پیدا کر دیا تھا۔ ان ریاستوں کی بقا ہی اس بنیاد پر تھی کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے ہی ایشیائی کوچک کا سب سے بڑا حکمران بن چکا تھا، اب اس نئے معاہدے نے اسے مزید طاقتور بنا دیا تھا۔ سیاسی صورتحال کی اس بڑی تبدیلی نے عیسائی حکمرانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر اسی سلسلے میں عیسائی حکمرانوں کا ایک خفیہ اجلاس یروشلم میں ہوا، جس کی صدارت یروشلم کے نگران اعلیٰ غائی آف لوسگنن نے کی۔ طویل بحث و مباحثے کے بعد اس اجلاس میں طے پایا کہ فوری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ہی مسلم ریاستوں میں سازشوں کے نئے جال بچھا دیے جائیں۔ دراصل یہ ایک سیاسی چال تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بے خبر رکھتے ہوئے نئے انداز میں فوجی تیاریاں کی جائیں اور یورپ کے تمام بادشاہوں سے عسکری امداد لے کر والی مصر پر ایک بھرپور حملہ کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا زور توڑ دیا جائے یا کم سے کم سلطان کو مصر تک محدود کر دیا جائے۔ اجلاس میں شریک ہونے والے تمام عیسائی حکمران اس حقیقت کا ادراک کر چکے تھے کہ دمشق، حلب، شام اور موصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی موجودگی صلیبیوں کے لیے نہایت ہی سنگین خطرہ تھی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے دنیا کے متعصب ترین عیسائی حکمران ریجنالڈ نے کہا تھا، ان علاقوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی موجودگی ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنی شاہرگ کے قریب ایک تیز اور زہریلا نشتر رکھ کر سو جائیں، پھر جب ہم نیند میں کروٹ لیں تو وہ نشتر خود بخود ہماری گردن میں اتر جائے۔ کرک کے حاکم ریجنالڈ نے بڑے پتے کی بات کہی تھی جس سے اجلاس میں شریک ہونے والے عیسائی حکمران نے اتفاق کیا۔ پھر یروشلم کے نگران اعلیٰ گائی آف لوسگنن نے اپنا ایک سفیر صلاح الدین ایوبی کے پاس روانہ کیا۔ سلطان اس وقت اپنے دارالحکومت دمشق میں مقیم تھا اور تقریباً مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ یروشلم کے نگران اعلیٰ نے صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا تھا جس کی عبارت حسب ذیل تھی، خون کے دریا اور بہت سی لاشیں دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنگ و جدال سے قبرستان تو آباد ہو سکتے ہیں لیکن کوئی سبزہ زار یا دلکش عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر لیں اور صلح و آشتی کے سائے میں بے خوف و خطر خوشحال زندگی گزاریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے سفیر کو عزت و تکریم کے ساتھ دمشق کے محل میں 3 دن تک ٹھہرایا اور گائی آف لوسگنن کے تحریر کردہ خط کے ایک ایک لفظ پر غور کرتا رہا۔ والی مصر نے عیسائیوں سے اتنے فریب کھائے تھے کہ اس قوم پر سے اس کا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ماضی کے تجربات نے اسے یہ راز اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ جب صلیبیوں پر برا وقت پڑتا ہے تو وہ مقابل کے پیروں پر سر رکھ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگتے ہیں، پھر جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اپنے اسی محسن کو جس نے ان کی جان بخشی تھی بے درے قتل کر دیتے ہیں۔ اپنے مشاہدات کی اسی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اندازہ کر لیا تھا کہ گائی آف لوسگنن کی یہ پیشکش بلا سبب نہیں تھی۔ صلیبی صلح کے بہانے بے خبری کے عالم میں اس سے اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ ان تلخ حقائق کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے نہایت باوقار انداز میں خط کا جواب تحریر کیا۔ شاہ یروشلم اور دنیا بھر کے تمام عیسائی حکمرانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر مسلمانوں سے زیادہ صلح پسند کوئی دوسری قوم موجود نہیں ہے۔
میں آپ کی طرف سے پیش کیے جانے والے صلح و آشتی کے اس پیغام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ میری طرف سے بے سبب کسی عیسائی ریاست پر حملے میں پہل نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی ایک عیسائی حکمران کی طرف سے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو میں نہیں جانتا کہ اس بدعہدی کا کیا انجام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے معاہدے پر اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے انتہائی شائستہ لہجے میں یروشلم کے نگران اعلیٰ کو خطرناک دھمکی بھی دے دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر گائی آف لوسگنن مسکرایا۔ اس عیار و شاطر انسان کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ پھر یروشلم کا سفیر دوسری بار معاہدے کی دستاویز لے کر دمشق آیا۔ اس معاہدے پر یروشلم کی ملکہ، آرمینیا کے شاہ رہوپن، والی کرک ریجنالڈ اور حاکم طرابلس ایڈم کی مہریں سب تھی، اور یہ معاہدہ امن 4 سال کی مدت کے لیے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے معاہدے کی ایک ایک شرط اور ایک ایک لفظ کو بہت غور سے پڑھا اور پھر صلح کی اس دستاویز پر اپنی مہر بھی ثبت کر دی۔ پھر جب یروشلم کا سفیر واپس جانے لگا تو اس کے چہرے سے خوشی کا گہرا رنگ نمایاں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی سفیر کی اس کیفیت کو محسوس کیا اور خود بھی مسکرانے لگا۔ پھر وہی ہوا جس کا اندازہ صلاح الدین ایوبی بہت پہلے کر چکا تھا۔ سلطان کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ یورپ سے آنے والے سپاہی عیسائی ریاستوں میں جمع ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ خبر غیر متوقع نہیں تھی۔ سلطان نے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ کیے جانے والے 4 سالہ معاہدہ امن کے فوراً بعد ہی موصل، سنجار، الجزیرہ، اربیل اور ہاران کے علاقوں میں نئے سپاہیوں کی بھرتی شروع کر دی تھی، اور ایک خفیہ اجلاس میں ان ریاستوں کے حاکموں اور جاگیرداروں کو جمع کر کے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، عیسائیوں کی طرف سے صلح اور امن کی یہ پیشکش محض ایک فریب ہے۔ عیسائی حاکموں نے 4 سال کی مہلت اس لیے حاصل کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک طاقتور ترین فوج جمع کر سکے، اس لیے ہمیں بھی مسلسل جاگتے رہنا چاہیے۔ صلیبی کسی وقت بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر شب خون مار سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس مختصر تقریر کے بعد اجلاس میں شریک تمام حاکموں اور جاگیرداروں نے حلف اٹھانے کے انداز میں سلطان کو یقین دلاتے ہوئے کہا، ہماری جانیں اور سارے مادی وسائل اسلام کے لیے وقف ہیں۔ آپ جب بھی ہمیں پکاریں گے ہم ایک ہی آواز پر دوڑے چلے آئیں گے اور اس وقت تک میدان نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے اور دشمن کے درمیان آخری فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔